اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب شاعر اسلام مولانا ثاقب ربانی صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے ایمان کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اللہ پاک تو سلامت رکھے، خوش رکھے، سلام دا جواب دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت دے اندر چند جملے پیش کر کے اجازت چاہوں گا، وہ ابل سماعت فرمانا۔ سارے انبیاء صفاں وچ ساڈا نبی امام، سارے انبیاء صفاں وچ ساڈا نبی امام، کل انبیاء تو اچا میرے آقا دا مقام، سارے انبیاء صفاں وچ ساڈا نبی امام، سدرات رب نے سدیا مہمان بنیا رب دا، سدرات رب نے سدیا مہمان بنیا رب دا، جبریل لینے آیا ویلا سی ادب دا، سدرات جا کے سونا بنیا رب دا مہمان، سارے انبیاء صفاں وچ ساڈا نبی امام، سارے انبیاء صفاں وچ ساڈا نبی امام، کل انبیاء تو اچا میرے آقا دا مقام، سارے انبیاء صفاں وچ ساڈا نبی امام، اس تو بھی کمال جملے دو پیش کر کے اجازت چاہواں گا۔ آمینہ دے لال جیا کون ہوئے گا، آمینہ دے لال جیا کون ہوئے گا، اس بے مثال جیا کون ہوئے گا، اس بے مثال جیا کون ہوئے گا، حجر و شجر جنوں دیون سلامیاں،
حجر و شجر جنوں دیون سلامیاں نوری جس سونے دیا کرن غلامیاں اس وکمال جیا کون ہوئے گا آمینہ دلال جیا کون ہوئے گا آمینہ دلال جیا کون ہوئے گا دلغا رسول دے دلغا صدیقائے دلغا رسول دے دلغا صدیقائے بیٹی صدیق دیتے آقا دی رفیقائے اے گھرانے بے مثال جیا کون ہوئے گا آمینہ دلال جیا کون ہوئے گا آمینہ دلال جیا کون ہوئے گا اس بے مثال جیا کون ہوئے گا آمینہ دلال جیا کون ہوئے گا ماشاءاللہ یہ تھے محترم جناب مولانا ثاقب ربانی صاحب حضرات آج مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ کے زیر اہتمام یہ آل ضلع نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس جو جس کا آغاز مغرب سے ہو چکا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک 11 بجے خصوصی خطاب فرمائیں گے محسن اسلام محسن اہل حدیث قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ حضرات سیالکوٹ میں ہم نے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس منعقد اس لیے کی ہے کہ پورے ملک میں کوئی سیاسی تنظیم کوئی نعرہ لگاتی ہے کوئی سیاسی تنظیم مدینے کے نام پر عوام کے ساتھ فراڈ کرتی ہے کوئی تنظیم کسی انداز کے ساتھ ملک پاکستان کی بربادی کا سوچتی ہے ملک پاکستان کو انہوں نے برباد کر دیا ہے اب پاکستان کی بقا اور پاکستان کی معیشت کی بحالی اور ملک پاکستان کا عمل اگر ہوگا تو نظام مصطفیٰ سے ہوگا اور انشاءاللہ الرحمن یہ جو آج ہم نے چراغ جلایا ہے آپ تشریف لائے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم گلی گلی شہر شہر یہ نعرہ بلند کریں گے ہمیں انگریز کا قانون نہیں چاہیے ہمیں غیر مسلم کا قانون نہیں چاہیے اس ملک کو بنانے والے 12 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے اپنی جان کا نذرانہ اس لیے پیش کیا تھا کہ پاکستان میں نظام ہوگا مطلب پاکستان کے بنانے کا ہوگا ان کا نعرہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا بولو بولو کیا مطلب تھا ان کا انہوں نے جانوں کے نذرانے کس لیے پیش کیے تھے تاکہ پاکستان دنیا کے نقشے میں آئے اور پاکستان میں پرچم لہرائے مدینے والے مصطفیٰ کا لہرائے تو میرے بزرگوں میرے دوستوں اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث ایک قوت ہے اہل حدیث اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں ایک عظیم جماعت ہے جس نے پاکستان کی تحریک میں پاکستان کے بنانے میں اہم کردار ادا کیا اور انشاءاللہ اب یہ ملک جنہوں نے ڈبویا ہے ہم ان کو کہتے ہیں ہم ملک کو بچائیں گے ہم مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق بچائیں گے انشاءاللہ بچائیں گے انشاءاللہ پاکستان میں اب قانون چلے گا کس کا چلے گا بولو کس کا چلے گا وہ بولو بولو کدھر چلے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ نظام چلائیں گے اور اپنے گھروں کا ماحول بنائیں گے اور انشاءاللہ الرحمن مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ کے اکابرین اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں میری مراد بقیت السلف حضرت مولانا
حافظ عبدالغفار نقیب صاحب سرپرست مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ، اور اسی طرح محترم جناب حضرت مولانا عبدالغفور طاہر صاحب نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ، رئیس جامعہ شمس الہدیٰ، اور اسی طرح محترم جناب مجاہد انتھک حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب، یہ ہمارے سینئر ترین احباب اللہ کے فضل و کرم سے ذیلی جماعت کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہے ہیں۔ اور میں اس موقع پر اپنے بزرگ محترم جناب ڈاکٹر محمد ریاض صاحب امیر تحصیل ڈسکا، محترم جناب قاری عرفان صاحب ناظم تحصیل ڈسکا، محترم جناب حضرت مولانا زیادم الاسلام گوندلوی، اللہ کے فضل و کرم سے جو امیر ہیں تحصیل سمڑیال کے مولانا اسلم قاضی صاحب، اور مولانا عبدالحنان جامباز امیر تحصیل سیالکوٹ، محترم جناب قاری فرقان احمد صاحب، حضرت مولانا حافظ صدام ربانی صاحب تحصیل پسرور کے جو امیر ہیں، اور محترم جناب حضرت مولانا قاری سیف الرحمن توحیدی صاحب، ان کی قیادت میں آج ہم نے یہ پہلی آل ضلع نظام مصطفیٰ کا یہ عظیم الشان گلدستہ سجایا ہے، اور انشاءاللہ الرحمن تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے یہ عظیم الشان اجتماع آپ کو خوش کر دے گا، آپ خوش ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ الرحمن اللہ آسمان پہ خوش ہوگا، اور شہدائے پاکستان بھی انشاءاللہ خوش ہوں گے۔ تو اس لیے آپ محبت کا ثبوت دیجئے اور بیداری کا ثبوت دیجئے۔ حضرت مولانا قاری محمد بنیامین احمد صاحب کے خطاب سے قبل میں آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، آواز دیا نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر۔ مسلک کے حق اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد بنیامین عابد صاحب، خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد بنیامین عابد صاحب، تحصیلی امراء کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبہ الذین ساروا فی نصرۃ دینہ سیرا حثیثا، وعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان
إنه لكم عدو مبين نظر وچ او کچھ بھی نہیں پاویں شکلوں صورتوں چند ہووے کوٹی مول نہیں لیا علم پڑھیاں گل بنتی نہیں پاویں پڑھدیاں عمر گئی لنگ ہووے او یارو رب انہوں پسند کردا قرآن و سنت دا جڑا پابند ہووے بڑی ہی اچھی بات ہے کانفرنس کا جو عنوان ہے منہج اور ایک مشن رکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑا نظام لے کے آئے میری تو بات جید علماء کرام تشریف فرما لیں اپنے اپنے افادات عالیہ تو تانوں نوازن گے میں ابتداءً نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نہ جڑی بات تساں دوستاں دے گوش گزار کرنا چاہنا ماشاءاللہ مجاہد انتھک جناب محترم مولانا نعیم بٹ صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے دعا کرو اللہ پاک بزرگاں دا سایہ ساڈے سراں تے دادیر قائم فرمائے کسی بھی کام دا بندے نوں طریقہ ہوندا ہوئے نا پھر وہ کام کرنا سوکھا ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑا نظام لے کے آئے انہوں نافذ کرن دا ہر خطیب ہر عالم اپنا اپنا طریقہ دسے گا ایک نکا جا طریقہ میرے کو ہے گا میں وہ طریقہ بس تواڈے نال شیئر کرنا ہے ہر بندہ اپنے آپ تے اسلام نو نافذ کرے ملک چ نافذ انشاءاللہ ہوئے گا انشاءاللہ آج آپاں عہد کریے اتھے بہ کے کہ سر دیاں والاں تو لگ کے پیراں دیاں تلویاں تک سب تو پہلے تے میں نبی پاک دا نظام اپنے پورے وجود تے میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نوں اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے وقت تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین پورے کے پورے داخل ہو جاؤ حضرات محترم
اللہ پاک نے اسلام وچ داخل ہون دا حکم کنا ایمانداراں نوں دتا ہے، مومناں نوں دتا ہے۔ لہذا قرآن پاک دی اس آیت دے تناظر دے اندر پہلے مومن بننا ہے، پھر اسلام اندر داخل ہونا ہے، پہلے اپنے آن اندر ایمان پیدا ہو۔ اے ایماندارو، ایمان سادہ جامانا جڑا ہر بندے دی سمجھ اندر آئے، میں کریا کرنا آج بھی کرانگا، تاکہ ہر بندے نو ایمان دا مفہوم سمجھ اندر آ جائے۔ ایمان دا مفہوم کیے، ایمان دا مفہوم انج کر کے فضا اندر ہاتھ کردا ہے، او دے ہاتھ تے بارش دے قطرات گردے نے، واپس آندا ہے، آگ کہندا مینوں یقین ہو گیا ہے واقعی بار بارش ہوندی پئی ہے۔ اینوں یقین نہیں کہندے، اینوں تصدیق کہندے نے۔ ایمان کنوں کہندے نے؟ میں تواڈے ول ویکھ رہا، تسی میرے ول ویکھ رہے ہو، میں آکھاں بار بڑی ویکھن دی ضرورت بھی نہیں رہ گئی۔ حضرات دی وقار جنت میں بھی نہیں دیکھی تو تسی بھی نہیں دیکھی، لیکن جنت ہے کہ کوئی نہ؟ جنت ہے، کیوں؟ نبی پاک نے کہہ دیتا، سانو یقین نہ گیا۔ جہنم میں بھی نہیں دیکھی، جہنم تسی بھی نہیں دیکھی، جہنم ہے کہ کوئی نانے دا نام ہے۔ جڑی گل اللہ دے پیغمبر دی زبان چ نکل آئے او گل سچ ہوندی ہے، او گل حق ہوندی ہے، اس گل اندر کوئی شک نہیں ہو سکدا۔ عقل غلط ہو سکتی ہے، دستور غلط ہو سکتا ہے، زمانہ غلط ہو سکتا ہے، قانون غلط ہو سکتا ہے، سب کچھ غلط ہو سکتا ہے، لیکن کملی والے کی زبان سے نکلیا ہوا جملہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، میرے پیغمبر علیہ السلام کی زبان چوں نکلن والا جملہ غلط نہیں ہو سکتا۔ جدوں ساڈا اے ایمان بن گیا پھر گل بات ہے، پہلے ایمان ضروری ہے، پہلے یقین ضروری ہے، کا مطمئن ہونا ضروری ہے۔ میرا بچہ دین پہ مطمئن نہیں ہوں، میں چلا ہوں نفاذ کرنے کے لیے، میرا دین اسلام پر مطمئن نہیں ہے، میں کیسے اسلام کو نافذ کروں گا؟ میرا معاشرہ اسلام پر مطمئن نہیں ہے، میں کیسے اسلام کی گدی نشین نہیں دے سکتا؟ رب نہ دے کوئی قبر والا نہیں دے سکتا، رب نہ دے نکا پیر نہیں دے سکتا، رب نہ دے کوئی بڑا پیر نہیں دے سکتا۔ میری بیوی ابھی تک اسلام پہ مطمئن نہیں ہے تو میں کیسے اسلام کا نفاذ کروں گا؟ 2 دن 4 دن مہینہ 2 مہینے انتظار کر کے میرے تو لوک کے میری بیوی اپنے بچے دے حصول واسطے عقیدے دا کھلواڑ کر کے تویت لیندی پھرے اور جگہ جگہ تے جاندی پھرے تو میں کیویں اسلام نافذ کراں گا؟ پہلے میں اطمینان کراں، مینوں اس چیز تے یقین ہو جائے کہ رب تو علاوہ کوئی دے نہیں سکتا۔ جس مالک نے بغیر ماں باپ تو حضرت آدم نو پیدا کیتا وہ مینوں عطا کرے گا۔ جس مالک نے سیدہ حوا نو پیدا کیتا وہ مالک میرے گھر اندر بھی بیٹا پیدا کرے گا۔ جس مالک نے سیدہ مریم دی گود اندر بیٹا ڈالیا وہ مینوں بھی بیٹا عطا کرے گا۔ جدوں میں مطمئن ہو جاواں گا پھر سب کچھ ہو جائے گا۔ روڑا دے کہ میں مطمئن نہیں، اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا درا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایماندارو پہلے مومن بنو، پہلے اسلام تے مطمئن ہو جاؤ۔ میرے نبی فرماتے نے نماز
نماز پڑھیا کر تیری روزی وچ برکت ہوئے گی۔ میں کہنا وا میں دکان بند کر کے جاواں میرے گاہک گھٹ ہو جان گے، جدوں میں مطمئن نہیں تے میں کیویں نفاذ کراں گا۔ حضرات دی وقار کملی والے فرماندے نے آمینہ دے دے یتیم نے فرمایا ہے بے نماز بندہ بد عقیدہ بندہ او دی قبر وچ 99 سپ ہون گے۔ مینوں یقین نہیں آندا، میں محکمہ موسمیات دیاں گلاں تے یقین کرنا، اللہ دے نبی دی گل تے یقین نہیں کردا۔ ساڈا کسان بھی تھریشر لاوے او پہلے محکمہ موسمیات دیاں خبراں پڑھدا ہے، اسی جلسے کریے پہلے محکمہ موسمیات کو چیک کرنے ہاں۔ حضرات دی وقار اسی لوکاں دیاں خبراں تے یقین کرنے ہاں، اسی نوائے وقت تے یقین کرنے ہاں، اسی محکمہ موسمیات دیاں گلاں تے یقین کرنے ہاں، کملی والے دی گل تے اسی یقین نہیں کردے، اللہ دے پیغمبر دے فرمان تے اسی یقین نہیں کر دے۔ جنی دیر تک میرا ایمان نہیں بنے گا میں مطمئن نہیں ہوواں گا، کملی والے دی حدیث تے میرا اطمینان نہیں ہوئے گا۔ مینوں دسنا میں کیویں دین دا نفاذ کراں گا۔ اس وات تے آؤ میرے محترم بھائیو، پہلا سٹیپ اٹھاؤ، پہلا قدم چکو، پہلا کام کرو، پہلا کام میں بے اسلام تے مطمئن ہو جاؤ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا درا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے امام دا دعویٰ کرنے والو آؤ اطمینان حاصل کرو، آؤ میرے پیغمبر دی ہر گل تے تہاڈا ایمان پکا ہونا چاہیے، میرے پیغمبر دی ہر حدیث تے تہاڈا ایمان پکا ہونا چاہیے۔ حضرات دی وقار ایتھے تے میں حیران ہاں، اللہ دے پیغمبر دی گل تے یقین تا اینا کہ لوکاں ہیر رانجے دے رد وچ کتاب نہیں لکھی، رفع الیدین دے رد وچ کتاب لکھی ہے، اور لوکاں جناب سسی تے پنو دے رد وچ کتاب نہیں لکھی، اینا جناب آمین بالجہر دے رد تے کتاب لکھی ہے۔ مینوں سمجھ نہیں آندی ساڈا امام ایڈا کمزور ہے۔ آج یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے نوجوان، مجھے آج بھی وہ بات یاد ہے اور میرے کانوں میں اس نوجوان کی یہ بات ہر وقت گونجتی رہتی ہے۔ میں نے ایک دفعہ رفع الیدین پہ جمعہ پڑھایا، جمعے کے بعد ایک نوجوان ملا، میں نے کہا یہ دیکھو رفع الیدین کی حدیث موجود ہیں، وہ مجھے کہتا ہے ممکن ہے یہ سے ہو ہی نہ، ممکن ہے یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہی نہ ہو۔ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا میں تجھے کتاب دکھاتا ہوں، میں تجھے سند دکھاتا ہوں، میں تجھے امام کا نام بتاتا ہوں، میں اپنے سے لے کر کملی والے تک پورا ترک بیان کرتا ہوں، پوری سند بیان کرتا ہوں، تو مجھ پہ یقین نہیں کرتا، حدیث پہ یقین نہیں کرتا، ہیر رانجھے کی کہانی پہ کون یقین نہیں کرتا، بلکہ ہیر رانجھے کی کہانی تے یقین تے دور دی گل ہے۔ اج ساڈے معاشرے چ کئی ہیراں بڑیاں پھردیاں نے، کئی رانجھے بڑے پھردے نے، ہیراں بھی درجناں دے حساب نال نے، رانجھے بھی درجناں دے حساب نال نے، سسو سسی تے پنو بھی درجناں دے حساب نال نے۔ مینوں دسو کیڑی کتاب ہے، مینوں دسو کیڑی سند ہے، مینوں دسو کیڑا طریقہ ہے، مینوں دسو کتھوں آیا ہے واقعہ، نہ کوئی سند ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی پروف ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، لیکن بچہ ہیر رانجھے نو جاندا ہے۔ سمجھ نہیں آتی ہیر رانجھے تے یقین کرن والا، پیغمبر دی سنت تے شک کرن والا اسلام کیویں نافذ کرے گا؟ اسی لیے تو آج تک اسلام نافذ نہیں ہوا۔ ہم مطمئن نہیں ہیں، جب ہم مطمئن ہو جائیں گے رب کعبہ کی قسم اسلام کا نفاذ خود بخود ہو جائے گا۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ شریعت نے کہا کیا ہے۔ اسلام کے نفاذ کا سٹیپ دوسرا ہے، پہلا سٹیپ ایمان کا۔ ایک کام تے میں مطمئن نہیں، میں کراں گا کیویں؟ اللہ اللہ میں قربان، اللہ نے آپ، اللہ جانتا ہے یہ میرے علماء کرام بیٹھے ہیں، میں ان کے سامنے سٹیج والے آپ کے سامنے ہاتھ باندھتا ہوں،
تسی سوچ نہیں سکتے کہ ساڈے نوجوان کس حد تک بگڑ چکے نے. تسی سوچ نہیں سکتے کہ نوجوانوں کی سوچ کتنے چلی گئی ہے. یہ نوجوان کس طرف جا رہے ہیں. طرح طرح دے سوال و جواب، طرح طرح دیاں گلاں. میں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ آیت کا ترجمہ کیتا ہے کہ نوجوان کہنے لگا جی عزت تے امریکہ کول بھی بڑی ہے، عزت تے برطانیہ کول بھی بڑی ہے، عزت تے انگلینڈ کول بھی بڑی ہے، تسی کہندے ہو عزت صرف اسلام نہ لبدی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان نوجوانوں کی اصلاح کریں، ان نوجوانوں کا برین واش کریں. اور چاہ دی پیالی تے بھی گھرے بلا کے کسی نو دین سنانا پوے سناؤ، اور دو روٹیاں کھوا کے بھی کسی نو دین سنانا پوے سناؤ. آج کے وقت کی سب سے بڑی یہ ضرورت ہے. یہ وقت، یہ نوجوان اور یہ قوم ہمارے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے امام دا دعویٰ کرنے والو، آؤ پہلے مومن بن جاؤ صحیح معنیٰ دی اندر. میرے پیغمبر دی گل گل تے یقین کر لو، یقین بنا لو. کملی والے دی زبان چو جو نکلدا ہے حق نکلدا ہے. ایک آدھا ایمان ہویا حدیث نبی پاک دی پڑھ کے میں تر پینا وا سائنسداناں دے بوے تے، حدیث کملی والے دی پڑھ کے میں عقل دے گھوڑے دوڑان لگ پینا وا. نا 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 نا، سونا حق ہے، سونا پر حق ہے، سونا لا شک ہے. عقل غلط مان، دستور غلط مان، قانون غلط مان، دل غلط مان، پر کملی والے دی گل نو غلط نہ مان. میرا نبی بولی جاندا ہے، موتی رولی جاندا ہے. او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول. او دیندے کنا وچ رس نو گول، دیندے کنا وچ رس نو گول. سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے، سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے. جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے، جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے، جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے. جا کے رب دے قرآن نو تو کھول، جا کے رب دے قرآن نو تو کھول. اور میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول. آقا دیاں حکماں نو مننا ضروری ہے، آقا دیاں حکم جیسے ہوگا نفاذ. آقا دیاں حکماں نو مننا ضروری ہے، آقا دیاں میرے نال مل کے پڑھو ہاں سارے. آقا دیاں حکماں نو مننا ضروری ہے، من یا نہ من میری ہو مجبوری ہے، من یا نہ من میری ہو مجبوری ہے. مینو امتی دے در تے نہ رول، مینو امتی دے در تے نہ رول. او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول. اللہ اللہ میں قربان جاواں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، امام دی گل ہو گئی کیا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. حضرات دی وقار ایک نکی جی گل کر کے گل مکانا. آج میری مننی ہے ایک بڑے بڑے تو کام کرنا ہے. ایتھے جناب گڈیاں دے وچوں 5 روپیاں دا منجن لے کے تو ورت کے ویکھیا ہے، ازما کے ویکھیا ہے. ایتھے تو حکیماں دیاں گوڑیاں ازما کے ویکھیاں نے، ایتھے تو جناب کساناں دیاں دوائیاں ازما کے ویکھیاں نے. ایک نکی جی گل میری بھی ازما نہ پلا. جدوں پروگرام مک جائے نا، پروگرام تو بعد گھرے جانا ہے، آئینے دے سامنے کھڑا ہو جانا جنوں شیشہ کہندے نے. شیشہ، شیشے دے سامنے کھلو کے کہنا شیشیا اے شیشیا ایک گل تے دسنا. میں اگے بھی تیرے سامنے کھلویا کرنا، اگے میں اس واسطے اگے میں تیرے کو یہ پوچھن لئی کھلونا، دس میں گورا لگ رہا کہ نہیں لگ رہا، دس میں سونا لگ رہا کہ نہیں لگ رہا. لیکن اج میں تیرے سامنے اس واسطے نہیں کھلوتا، اج میں تیرے سامنے شیشیا اس واسطے کھلوتا ہے مینوں سر دے والا تو لگ کے پیراں دیاں تلویاں تک ویکھنا تے مینوں دس تے صحیح نا میرے جسم تے تینوں کملی والے دا کیڑا رنگ نظر آندا ہے، میرے وجود تے تینوں اسلام دا کیڑا حصہ نظر آندا ہے. تینوں دسنا
ذرا کیا واقعی میرا جسم اسلام وچ رنگیاں نظر آندا ہے تے ہو سکتا ہے جے شیشے دی زبان ہوے تے بول پوے جے شیشے دے جان ہوے تے رو پوے تے آکھے اوے جائے بے وفا وا تیرے وچ تے کملی والے دا کوئی رنگ ہی نظر نہیں آندا پیا سر تو لگ کے پیراں تک تیرے وال کسے اور پاسے تے لگدے نے والاں دا سٹائل ویکھاں تے او کسے اور ملک نال جا رلدا ہے تھلوں داڑھی والا کسی اور پاسے جا رلدا ہے تھلے پینٹ شرٹ ویکھاں سمجھ نہیں آندی تو کتھوں دا ہے یہ کیڑیاں چیزاں لڑائی پھرنا ہے حضرات دی وقار یہ تے آئینہ بھی سمجھدا ہے میرے وچ اسلام دی کوئی شے نظر نہیں آندی آؤ میرے محترم دائیو سر دے بالاں تو لگ کے پیراں دیاں تلویاں تک آج وعدہ کر کے جاؤ میرے نال نہیں رب نال وعدہ کر کے جاؤ سر دیاں بالاں تو لگ کے پیراں دیاں تلویاں تک میں اپنے پورے وجود نو کملی والے دے رنگ وچ رنگ لواں گا تیرے بال اللہ دے پیغمبر دے طریقے دے مطابق ہون تیریاں لباں سنت دے مطابق ہون تیری داڑھی سنت دے مطابق ہوے تیرا لباس سنت دے مطابق ہوے تیری بداکتا سنت دے مطابق ہوے او جدو سر دیاں بالاں تو لگ کے پیراں دیاں تلویاں تک تو کملی والے دے رنگ وچ رنگیا جائے گا پھر تینوں جلسہ کر کے دسنا نہیں پے گا میں کملی والے دا دیوانہ ہاں پھر تینوں جلوس کر کے دسنا نہیں پے گا میں کملی والے دا دیوانہ ہاں پھر تینوں نعرہ لا کے دسنا نہیں پے گا میں کملی والے دا دیوانہ ہاں بلکہ پھر تو جتھوں لنگدا جائے گا لوگ کہندے جان گے او کملی والے دا دیوانہ جاندا پیا ہے کملی والے دا پروانہ جاندا پیا ہے اپنے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک دی سنت دا نکھار پیدا کر سنت دا ثمر تینو روزے جدا ملے گا گل مک گئی سنت دا ثمر تینو پر روزے جدا ملے گا مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا مت سنت دا ثمر تینو پر روزے جدا ملے گا سوا لکھ نبی خدا دے ود ود کی شان والے اقصا دے وچ ملن گے صدراں بنان والے مدنی براق والا والا مدنی براق والا تینوں اگے کھڑا ملے گا سنت دا ثمر تینو اور روزے جدا ملے گا میری اور تساں دے پیو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان ساری سیالکوٹ دی مکمل جماعت دا شکریہ ادا کرنا ہاں کہ انہاں تواڈے جیسے خوبصورت چہریاں دی زیارت دا موقع فراہم کیتا اللہ پاک نے برکت عطا فرمائے مزمل الدین صاحب میں صرف 2 منٹ دے دیو میں نے بار بار ایک ساتھی نے آکھا میں صرف 1-2 شعر پڑھنے نے دے 2 منٹ ہے نا معراج دے متعلق 2 شعر میں پڑھائے نے پڑھ کے آقا بن کے نے خاص مہمان آقا بن کے نے خاص مہمان رب نے بلایا سونے نو آقا بن کے نے خاص مہمان رب نے بلایا سونے نو اے ہوتا سیدھا جی رب دا قرآن اے ہوتا سیدھا جی رب دا قرآن اور رب نے بلایا سونے نو مکیوں چل کے دی اک سچ آئے نے مکیوں چل کے دی اک سچ آئے نے
سارے نبی راتے اوتھے ہی بلائے نے وہ سارے نبی راتے اوتھے ہی بلائے نے سارے نبیاں دے بنے نے امام سارے نبیاں دے بنے نے امام رب نے بلایا سونے نو یہ دس دا جی رب دا قرآن رب نے بلایا سونے نو توفہ رب نے نمازاں دا کلایا ہے توفہ رب نے نمودیو توفہ رب نے او بے نمازو توفہ رب نے نمازاں دا کلایا ہے سونا فلکاں تو ساڈے لئی بھی آیا ہے سونا فلکاں تو ساڈے لئی بھی آیا ہے امتی پڑھ کے تے جنتاں نو جان امتی پڑھ کے تے جنتاں نو جان رب نے بلایا سونے نو اے دس دا جی رب دا قرآن رب نے بلایا سونے نو آقا بن کے نے خاص مہمان رب نے بلایا سونے نو ماشاءاللہ خطیب پاکستان محبوب عوام حضرت مولانا قاری محمد بنیامین عابد صاحب بڑا ہی پیارا خطاب فرما رہے تھے اب میں صدارتی خطبے کے لیے دعوت دیتا ہوں اپنی مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ کے سینئر رہنما نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث مولانا عبدالغفور طاہر صاحب تشریف لاتے ہیں اور صدارتی کلمات ارشاد فرماتے ہیں محترم جناب حضرت مولانا میاں مختار احمد عثمانی صاحب ناظم اللہ جدہ ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم معزز علماء کرام اور سامعین محترم آج کی یہ عظیم الشان نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس جو کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ کے زیر اہتمام منعقد ہو رہی ہے جس کے اغراض و مقاصد درج ذیل ہیں جو آپ حضرات کی خدمت کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں چونکہ اس وقت عالم اسلام بہت سارے مسائل سے دوچار ہے اور ساری کائنات کے کفار جو ہیں اہل اسلام کا مختلف ذرائع اور طریقوں سے استحصال کر رہے ہیں کبھی تو اسلامی ممالک کے اندر افراتفری اور عدم استحکام پیدا کیا جاتا ہے اور کبھی مسلمانوں کے ایمانی جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے اور کبھی معاشی طور پر اسلامی ممالک کو پریشان کر کے ان کے اندر عدم استحکام پیدا کیا جاتا ہے اور مسلمانوں پر ظلم و بربریت کے بازار گرم ہیں کبھی کشمیر کے اندر کبھی شام کے اندر کبھی افغانستان کے اندر
کبھی لبنان کے اندر، کبھی عراق کے اندر اور کبھی پاکستان کے اندر تمام تر ذرائع استعمال کر کے ان ممالک کے اندر افراتفری پیدا کی جاتی ہے، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ عالم کفر جو ہے وہ مسلمانوں پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور مسلمانوں کو بہت سارے مصائب اور مسائل سے دوچار کیا ہوا ہے۔ ان تمام تر مسائل کا جو حل آج سے 1450 سال قبل اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا، جو فرمایا اور جو امت اور انسانوں کے سامنے پیش کیا، وہ نظام خدائی نظام ہے، وہ نظام مصطفی نظام ہے، وہ نظام قرآن کا نظام ہے، وہ نظام نبی مکرم کی سنت کا نظام ہے، وہ نظام اسلام کا نظام کہ جس کو آسمان والے رب نے کائنات کے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور سارے انسانوں کے مسائل کا حل قرآن کریم اور سنت نبویہ کے اندر اسلام اور نظام مصطفیٰ کے اندر رکھا۔ آج ہمارے ان بھائیوں نے اس پروگرام کو منعقد اس لیے کیا ہے تاکہ یہ قوم، یہ امت جو آج بڑے مسائل سے دوچار ہے، یہ انہی قوانین کی طرف اور انہی نظاموں کی طرف اور اسی پروگرام کی طرف پلٹیں اور پلٹ کر اس دنیا کو ظلم اور بربریت سے پاک کریں۔ اس کے لیے اگر کوئی طریقہ کارگر ہوگا، اگر کائنات کے اندر امن و استحکام پیدا ہوگا، اگر کفار کو آپ نے دنیا کائنات کے اندر بے نقاب کر کے ان کی حقیقت اور اصلیت کو کھولنا ہوگا اور اسلام کو کائنات کے اندر غالب کرنا ہوگا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھرپور اور معمور کرنا ہوگا، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پوری دھرتی پر اور بالخصوص پاکستان کے اندر اللہ کے نظام کو، سرور کائنات کے نظام کو نافذ کر دو۔ مجھے کبریائی کی قسم ہے، پوری دنیا کے اندر پاکستان امن قائم کرنے کے لیے لمبردار بن جائے گا۔ حضرات گرامی، وہ اس لیے کہ یہ ساری کائنات کے کافر جو آج دنیا کو امن اور آشتی کا بھاشن دیتے ہیں اور دنیا کے سامنے اپنے آپ کو سب سے بڑا مہذب پیش کرتے ہیں، اور یہ کائنات کے اندر کہا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہیں یہی دہشت گرد اور یہی فتنہ پرور ہیں۔ سن لو، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر تم حقائق کا مطالعہ کرو تو پوری دنیا کے اندر اگر سب سے بڑی عدل پرور اور کائنات کے اندر امن و استحکام کی علمدار کوئی قوم ہے تو وہ قوم ہے جس قوم کے رہبر محمد مصطفیٰ ہے اور اس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے کی ہے، آج ہمارے ملک کے اندر جو معاشی عدم استحکام ہے اور اس وقت مسلمانوں کو گھیرے کے اندر لا کر اتنا پریشان کیا جا رہا ہے کہ ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ جو ہے اپنے ملک کی حالت دیکھے، عالم اسلام کی حالت دیکھے مغموم اور پریشان ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اگر تم میری بات کو اپنے دلوں اور اپنے کانوں کے اندر جگہ دو تو میری بات اپنے دل پہ لکھ لو، اپنے دماغ پہ لکھ لو۔ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، کاش ہم پلٹ کے محمد کریم کے نظام کی طرف پلٹ جائیں تو رب کعبہ کی قسم ہے دنیا کی ساری کائنات
ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اس کے لیے ضروری کیا ہوگا کہ آپ کو نظام مصطفیٰ کے لیے عملی جامہ پہنانے کے لیے محنت کرنا ہوگی، کوشش کرنا ہوگی، نفاذ اسلام کے لیے اپنے تن کو، اپنے من کو، اپنے دن کو اور اپنے وقت کو، اپنے مال کو، اپنے عیال کو، اپنے منال کو، اپنے ماہ و سال کو، اپنے جلال کو اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو رب کی کبریائی کے لیے اور محمد کریم کی مصطفی کے لیے قربان کرنا ہوگا۔ اور اس سلسلہ کے لیے آپ کی جماعت مرکزی جمعیت اہل الحدیث پاکستان ایک اسلام کی نمائندہ جماعت ہے، جس کا وہ مشن ہے جو اسے تقریباً 73 سال قبل پاکستان کو بنانے والوں نے قربانیاں دیتے ہوئے جو عزم اور ارادہ کیا تھا، اور اس وقت جو لوگ پاکستان کے لیے قربانیاں دینے والے تھے، جنہوں نے اپنے تن من دن کو قربان کیا تھا، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے گھروں کو لٹتے دیکھا، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کے سروں کو قلم ہوتے دیکھا، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹوں کو مرتے ہوئے دیکھا، اپنی آنکھوں کے سامنے مسلمانوں کے اثاثے کو جلتے ہوئے دیکھا، لیکن جب ان سے کہا جاتا کہ تم قربانی کیوں دیتے ہو تو وہ جواب ایک ہی دیتے تھے کہ لوگوں سن لو، ہم قربانیاں اس لیے دے رہے ہیں کہ اس کائنات کے اندر ایک ایسا ملک بنے گا جس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہوگی، جس ملک کی بنیاد محمد الرسول اللہ پر ہوگی، وہ ملک اسلام کا ملک ہوگا، وہ ملک نظام مصطفیٰ کا ملک ہوگا، وہ ملک رب کی کبریائی کو بیان کرے گا، اور وہ ملک محمد کریم کی مصطفی کو بیان کرے گا۔ یہ اس ملک کے لیے ان لوگوں نے قربانیاں دی، اور ان کا عزم کیا تھا، ان کا ارادہ کیا تھا۔ ان سے جب کہا جاتا یو پی کے مسلمانوں، سی پی کے مسلمانوں، پٹنہ کے مسلمانوں، گرداسپور کے مسلمانوں، سرحد کے مسلمانوں، جوناگڑھ کے مسلمانوں، حیدرآباد کے مسلمانوں، بتاؤ تم پاکستان کے لیے قربانیاں کیوں دیتے ہو؟ تمہارے لیے تو یہ علاقے ملتے نہیں۔ وہ پلٹ کے کہتے تھے کہ جانتے ہیں ہمارا ملک پاکستان سے وہ علاقے نہیں ملتے، لیکن اتنا یاد ہے کہ پاکستان محمد کریم کا دیش ہوگا، جس سے انصاف اور امن اور اسلام کی ہوا آئے گی۔ ہم اس ہوا کے سہارے جیا کریں گے۔ اس پاکستان کے لیے قربانیاں تھی۔ میرے بھائیوں، یہی آج ہمارا مشن ہے کہ ہم نے اس ملک کو اسلامی فلاحی قرآن و سنت کی سربلندی کے لیے ایک مضبوط ریاست بنانا ہے۔ اس کے لیے اپنے تن من دن کو قربان کرنا ہے، اور اسی طرح قربان کرو جس طرح ان لوگوں نے قربانیاں دیتے ہوئے ایک ہی اعلان کیا تھا کہ ہم مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، لٹ جائیں گے، کٹ جائیں گے، پٹ جائیں گے، لیکن دنیا کے نقشے پر ایک ایسا ملک بنائیں گے جس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہوگی۔ اور وہ جرت کے ساتھ کہتے تھے، بہادری کے ساتھ کہتے تھے، سچائی کے ساتھ کہتے تھے، صداقت کے ساتھ کہتے تھے، ہمت کے ساتھ کہتے تھے۔ آج ہمیں بھی اسی نعرے کو آگے لے کے چلنا ہے۔ انہوں نے تو پاکستان بنا دیا، اب ہم نے اس پاکستان کو بچانا بھی ہے، اور اس ملک کے اندر محمد کریم کے نظام کو لانا بھی ہے۔ اور جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے کامیابی نہیں ہوگی۔ اس کے لیے اپنی صفوں میں اتحاد کرتے ہوئے قائد ملت سلفیہ علامہ پروفیسر ساجد میر حافظ اللہ تعالی حضرات گرامی سن لو، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں اپنے دل کی آواز
آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو بہترین قائد اور رہبر دیا ہے. ان کی قیادت کے اندر پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے تمام حضرات اپنے دل میں ارادہ کیا تھا. ہم اسی طرح آج اس مجلس کے اندر اپنی حکومت کے سامنے اعلان کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ پاکستان کی دھرتی کے اوپر رب کا قرآن نافذ کر دو, محمد کا فرمان نافذ کر دو. رب کعبہ کی قسم تمہاری زندگی کی پاکستان کی ساری معاشی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. آپ اس کو نافذ کر دو. اس کے لیے اسی طرح جواب دینا ہے کہ بتاؤ پاکستان کا مطلب کیا؟ جرت کے ساتھ, بہادری کے ساتھ, غیرت کے ساتھ, دلیری کے ساتھ جواب دو تاکہ ہمارا اعلان پہنچ جائے. کیونکہ لا الہ الا اللہ نبی کا نظام ہے, اللہ نے دیا تھا, رسول اللہ نے اس نظام لا الہ الا اللہ کو ایسا نافذ کیا تھا. ہو میرے پیغمبر نے اس کے لیے مارے کھائیں, اس کے لیے صحابہ کو قربان کروایا. اس لا الہ الا اللہ کے لیے پیغمبر نے اپنی بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی. اس کو لا الہ الا اللہ کے لیے پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے پیغمبر کے صحابہ کو تڑپا دیا گیا. لیکن پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ پلٹ کے لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے. وہ غالب ہے اور یہی ہمارا نظریہ ہے. ذرا بلند آواز سے کہیے پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کو نافذ کر دو, تمہاری تمام معاشی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اور میرا پتر ایک سائڈ تو شروع ہو نا, ساری سائڈاں تے ایکو جگہ تے کھڑے ہو گئے ہو تسی, کھڑے ہو ادھر اس سائڈ تے. سارے احباب اپنی اپنی جگہ تے تشریف جڑا وے رکھن, تانوں کھانا جڑا وے تہاڈیاں نشستاں تے ملے گا. اور سکورٹی والے جننے بھی نے گیٹ تے جڑے کھڑے نے وہ گیٹ تے رہن, باقی سارے شروع ہو جاؤ, ہر لائن سے کھڑے ہو جاؤ, ہر لائن سے جاؤ یار, جلدی کرو, لیٹ ہو جانا کم اس طرح. یار موبائل چھڑ ذرا کر ترمیر. خاموشی دے نال کھانا